سلطان الشہداء سید الشہداء ہونے میں دو لوگوں کو پایا۔ ایک سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سلطان الشہداء کہا جاتا ہے، مگر دونوں کے جنگ میں فرق ہے، بڑا ڈفرنس ہے۔ سرکار کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹکرانا یہ مکمل کمپلیٹ کفر سے ہوا تھا، اور کربلا کی سرزمین پر بظاہر لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ اپنے آپ کو اسلام کے دامن سے وابستہ بھی تسلیم کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ ایسی تلواریں کربلا کے میدان میں چلی ہے جن تلواروں کی چھاؤں میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا درجہ ملا ہے۔ آپ کو سلطان الشہداء سید الشہداء کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی باتیں ہیں لیکن وافذات نے سماعت کر لیا ہے مختلف انداز میں۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، اب آپ دھیان دیں، توجہ۔ اچھا ایسے بیٹھیں گے کہ آگے آئیں گے؟ کیوں ٹھیک رہے گی؟ چلیے ٹھیک ہے، سمجھ بیٹھیں کہ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں وہ آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میں جب بھی لکھتا ہوں نام حسین کاغذ پر تو میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ اسفرشت عرش سما بلغ العلا بجمالہ الصوت تحت الثرى کشف الدجى بجمالہ خیر البشر خیر الورى حسنت جمیع خصالہ حضرت محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات، رب تعالیٰ نے جو قرآن اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اس عظیم کتاب جو آکاشی پستک ایک پوتر کتاب ہے، وہ ساری کتابوں میں سینئر مانی جا رہی ہے، جسے ہم اور آپ قرآن مقدس کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی قرآن میں رب تعالیٰ کا ارشاد محترم ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت پاک کا ٹرانسلیشن میں کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کے راہ میں قتل کیے جائے، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائے، قرآن کہتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے اور تم ان کے زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو، تمہیں شعور نہیں ہے ان کے زندگی کی سمجھنے کا۔ چنانچہ رب تعالیٰ قرآن مقدس میں اس طریقے سے ارشاد فرماتا ہے، یہاں تو کہنے کی بات ہے لیکن ایک جگہ تو سوچنے پر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اسی قرآن میں آیت کریمہ موجود ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کیے جائے انہیں مردہ سوچو بھی مت، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ رب العزت کے یہاں سے رزق دیے جاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق پایا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں سے ایک نقطہ میں دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ تمام شہداء زندہ ہے۔ جب قرآن شہداء کے زندے کے بارے میں کہہ رہا ہے تو بولو نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، بولو مصطفیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ و خیال رکھتے ہو؟ جب شہداء زندہ ہے تو نبی کیوں نہیں زندہ ہو گئے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرات گرامی، آؤ دیکھو، آج جو ہے اپنی نگاہوں کو اٹھائے اور کان لگائے تو آپ کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دیں گے۔ کوئی دائیں سے بول رہا ہے کہ یزید حق پر تھا، حسین نے یزید سے بغاوت کر کے اچھا نہیں کیا۔ کوئی کہتا ہے یزید کو امیر المومنین کہنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ یزید بخشایا جنتی ہے۔ اس طریقے کی آوازیں آ رہی ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے یزید کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، مگر
مگر یزید کی حقانیت کہیں سے ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی جہاں بھی حدیث میں دیکھیں گے یزید کا تذکرہ تعریف کے ساتھ نہیں پا سکتے ہیں، اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں سنتا آپ دیکھیں یہ ساری حدیث کی کتابیں کربلا کے واقعہ کے بعد لکھی گئی ہے۔ اگر یزید اچھا آدمی ہوتا، اگر یزید بہترین آدمی